بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 270 اور آیت نمبر ہے 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالها، اسے 10 گنا بڑھا کے اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لائے گا، فلا یجزی الا مثلها، تو اسے اسی گناہ کے برابر سزا ملے گی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ کل قیامت کے دن انسانوں کو خبر دے گا وہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے۔ تو اس آیت میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، ایک نیکی لائے گا 10 گنا اجر ملے گا، اور گناہ ایک ہوگا تو لکھا بھی ایک ہی جائے گا۔ نیکی خواہ چھوٹی ہو، گناہ خواہ چھوٹا ہو، انسان کو اس کی سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ قرآن میں یہ موضوع بہت سارے مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کہتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، یعنی آپ کی اگر کوئی ایسی نیکی ہے جو اتنی چھوٹی ہے کہ آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتی، آپ کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ چھوٹا سا، معمولی سا، حقیر سا، ہم اسے گناہ نہ بھی سمجھتے ہوں لیکن وہ گناہ ہے، تو اللہ اگر پکڑنے پہ آیا تو اللہ اس گناہ پر بھی انسان کو پکڑ لے گا۔ اصول جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 گنا، اور ایک گناہ اس کا بدلہ انسان کو ایک ہی ملے گا۔ دیکھیے قرآن کے ایک مقام پہ یہ بات ضرور ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اسے دوہرا عذاب ہوتا ہے، صرف 1-2 مقام پہ ہے، اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، اس کو گناہ کا سزا ملی، اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیا گیا۔ ایک ہے اس نے خود گناہ کیا، ایک ہے اس نے اپنے ساتھی کو گناہ پہ لگایا، تو یہ جرم 2 ہو گئے، اللہ سزا دوہری دے گا۔ ورنہ اس کے علاوہ گناہ آپ جتنے بھی کریں گے، جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی گناہ لکھے جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں نیکی کے بارے میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس طرح وہ آیت آتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اضعافا کثیرا۔ اب کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر نہیں کی کہ میں کتنا دوں گا، کثیرہ، کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ 700 گنا، 1000 گنا، لاکھوں کروڑوں گنا، وہ انسان کی ایک نیکی کا اجر بڑھ سکتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ہے، بہت زیادہ۔ جب اللہ نے دینا ہے تو اللہ کی تو گنتی میں بھی نہیں آئے گا، جب اللہ بعض اوقات بندے کو نیکی کا اجر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے انسان کا اخلاص، انسان کے بعض اوقات حیثیت بھی ہوتی ہے، نیکی کرنے والے کی حیثیت انسان کے اجر میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لاکھ پتی، کروڑ پتی آدمی ہے، وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، یقیناً نیکی ہے غریب کو کھانا کھلانا۔ ایک غریب بندہ خود فقیر ہے، خود غریب ہے، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کے پاس مثال کے طور پر تھی بھی ایک ہی روٹی، خود کھانے کے بجائے اس نے کسی بھوکے کو کھلا دی۔ اب یقیناً یہ ایسا اجر ہوگا جو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور جس طرح وہ مشہور حدیث ہے غالباً بخاری کے اندر آتی ہے، وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا مہمان آیا۔ اب مہمان کو کھانا کھلانا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے،
لیکن ایک بندہ مہمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہو رہا ہے اور اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے، یقیناً کیا تھا اس نے؟ وہ گھر گیا مہمان کو لے کر، اپنے بیوی کو کہا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، یہ تھوڑا سا پڑا بچوں کے لیے۔ اس نے کہا بچوں کو بھوکا سلا دیں، ہم بھی بھوکے سو جائیں گے، ٹھیک ہے، روشنی بند کر دینا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر خالی منہ ہلاؤں گا تاکہ اسے پتہ چلے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مہمان کھانا کھا کے سو گئے، اب کھلائے تو مہمان کو ہی تھا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو طلحہ، اللہ تیرے اس عمل سے خوش ہوا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، تو کھانا ہی کھلانا تھا نا۔ ایک امیر بندہ کسی مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے، اور ایک وہ بندہ کھانا کھلا رہا ہے جس کے پاس تھا ہی ایک روٹی، وہ خود کھا لیتا، بچوں کو کھلا دیتا، نہ خود کھائی نہ بچوں کو کھلائی، اس نے کسی اور کو کھلا دی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اعمال کی حیثیت سے انسان کو اجر بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر کل ہم نے ایک حدیث پڑھی، مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے بندہ بیمار ہو گیا، بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹروں نے کہا اس کو بس اس کی مہمان نوازی کرے، اب وہ صدقہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہے میں رہنے والا نہیں ہوں، اب وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان صحت مند ہے، اسے جینے کی امید ہے، مال جوڑنے کی اسے ہوس ہے، لیکن وہ صدقہ کر رہا ہے، اس کا اجر یقیناً انسان کو بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں گناہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ نیکی کے ارادے سے نیکی ملتی ہے، جبکہ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں ملتا۔ اب یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اور نیکی اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں رات اب سونے لگا ہوں، تہجد میں نے رات کو اٹھ کے پڑھنی، صرف ارادہ کیا اس نے، سو گیا، سویا رہا، صبح تک سویا رہا، صبح کی اذان آ گئی، اس کی آنکھیں نہیں کھلی، فرمایا اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نے تہجد کا ثواب لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر اسے اسی حالت میں موت آ گئی، اسے تہجد کی حالت میں موت آئے گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد لکھ دی جائے گی۔ اور تیسری حدیث ساتھ ملائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ انسان کل قیامت کے دن اپنی نیت کے بل بوتے پر اٹھایا جائے گا، تو اس کی نیت تھی میں نے تہجد پڑھنا ہے، تو گویا اس کو قیام اللیل کی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو صرف ایک نیت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو گناہ ہوتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا بندے نے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اس کی بھی تین حالتیں آگے ہوتی ہیں، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں، اب گناہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ تو ہے اس نے کہا تھا یار میں نے مثال کے طور پر چوری کرنی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا، اس نے نہیں کی۔ ارادہ گناہ کا تھا، گناہ کیوں چھوڑا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ اس نے گناہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو اللہ کا ڈر جب جلدی میں آ جائے تو انسان کو نیکی ملتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن بھول گیا میں نے گناہ کرنا تھا، پھر نہ نیکی ملے گی نہ گناہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر تین ہے کہ بندے نے کہا میں نے گناہ کرنا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے گناہ کیا بھی، کوئی بھی جرم، میں نے چوری کرنی ہے، وہ چوری کرنے گیا بھی، اس نے پوری کوشش کی مگر بے بس رہا، اپنی طرف سے کوشش کی مگر بے بس رہا، اللہ کی طرف سے وہ کام نہیں ہوا، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر پھر گناہ لکھا جائے گا۔ جس طرح وہ حدیث آتی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا قاتل کی ہمیں سمجھ آتی ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو مارنے پر حریص تھا، تلوار اس نے بھی اٹھائی، گن اس نے بھی اٹھائی، گن اس نے بھی اٹھائی، ایک کا فائر لگ گیا ایک کا نہیں لگا، تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں۔ تو جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ کام نہیں ہوتا، تو پھر نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال نیکی، اخلاص اور حیثیت، اخلاص ہو تو انسان کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، اس پر بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو بہرحال انسان کے اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن میں۔ بندہ نیکی کرتا ہے، بظاہر اس کی قدر کوئی نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے وہ صبر کرے، نیکی کرتا رہے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب ہوگا، اللہ اتنا اجر دے گا اس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یعنی ہم تو لاکھوں کروڑوں اربوں کا حساب کر لیتے ہیں، وہ اتنا اجر ہوگا اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے گا
فلہ عشر امثالہا، کم از کم اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لائے گا فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اس کے اسی گناہ کی بدلے ایک ہی گناہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔